اسرائیل پر ایران نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ پہلے سے زیادہ سخت حملوں میں پاسداران انقلاب نے درجنوں میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا پر 100 سے زائد ڈرونز بھی بھیجے گئے۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی موج در موج آگے اسرائیل ایئر ڈیفنس بھی چکرا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا آئل ریفائنری بھی بند کر دی گئی۔ اسرائیلی چینل 14 کی نشریات روک دی گئی۔ اسرائیل نے اپنے متعدد شہروں کی لائیو سٹریمنگ بھی بند کروا دی۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم کی نویں لہر صبح تک جاری رہے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان۔ IRGC نے آپریشن وعدہ صادق سوم کی ترجمان کی تقرری بھی کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بریگیڈیئر جنرل ایمان تاجک کو آپریشن وعدہ صادق سوم کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت روکنے تک حملے جاری رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب کا عزم کا اظہار، صہیونی حکومت کو شکست دیں گے، ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام۔ اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی نتن یاہو حکومت کو تھپکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ایران مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہتا ہے۔ ایران کو معاہدے پر دستخط کرنا چاہیے تھے۔ ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے۔ G7 اجلاس میں شرکت کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایران کے نئے حملوں سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ٹویٹ، لکھا اسلامی جمہوریہ خدا کے حکم سے صہیونی حکومت کو شکست دے گی۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے۔ تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری۔ مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے۔ صہیونی فورسز کی تازہ کارروائیوں میں تہران کی سوا ہائی وے، کرمانشاہ میں ورکشاپ، اسپتال اور ایلام میں فائر اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 244 ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ یہ حملہ عسکری تنصیبات پر نہیں، اسرائیل کا ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ ایران کے مغربی شہر کو کرمانشاہ میں واقع فارابی ہسپتال پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکہ سے ایک فون کال سفارتکاری کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ٹرمپ سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں اور جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک فون کال نیتن یاہو کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے، اگر حملے بند نہ کیے گئے تو تباہی اور خونریزی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ اسرائیلی قیادت کی ایران کو کھلے عام دھمکیاں، خفیہ طور پر جنگ بندی کی منتیں بھی۔ امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے مغربی مصالحت کاروں کے ذریعے ایران کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ اپنے جوابی حملے بند کر دے اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں واپس آ جائے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگی طیاروں کا تہران کی فضاؤں پر راج ہے۔ تہران میں 2 اہم اہداف کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری کارروائی بڑی ہوگی۔ ایران کی جانب سے حملے جاری رہے تو اسرائیل براہ راست تہران پر حملہ کرے گا۔ جس نے حکم دیا ذمہ دار بھی وہی اٹھائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قادس کی ایرانی عوام کو دھمکی، بولے تہران کے رہائشی قیمت چکائیں گے اور جلد چکائیں گے۔ یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائٹی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اسرائیل پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا سوچے بھی نہیں۔ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ قوم نے پیٹ کاٹ کر نیوکلیئر میزائل پروگرام حاصل کیا۔ جنگ کوئی مذاق نہیں، فیک نیوز والی چیزوں کو کلیئر کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیک کلپ چلایا گیا۔ گمراہ کن ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنا جرم ہے۔ انڈیا NPT پر دستخط کرے گا تو پاکستان بھی کرے گا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے موقف پر اظہار تشکر کیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستانی عوام اور پارلیمنٹ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام کو گھناؤنا قرار دیا۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے کہا جہاں ضرورت پڑی ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ایرانی صدر کے خطاب کے بعد ایرانی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے گونج اٹھے۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلباء کی بحفاظت وطن واپسی کے اقدامات مکمل۔ دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال کر دیا گیا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں گزشتہ روز 450 زائرین کے انخلاء کی سہولت فراہم کی گئی. آج 160 پاکستانیوں کو تافتان کے راستے پاکستان پہنچا دیا گیا. امیگریشن حکام کے مطابق پاکستان پہنچنے والوں میں زائرین تاجر شامل ہیں. 152 طلباء کو بھی آج پاکستان پہنچایا جائے گا. ایران کا اسرائیلی خفیہ نیٹ ورک پر بڑا وار. موساد کے لیے کام کرنے والے 33 ایجنٹس گرفتار. ڈرونز تیار کرنے والی فیکٹری پر بھی چھاپا. دھماکہ خیز مواد، جدید ہتھیار اور الیکٹرانک آلات بھی برآمد. ایک اسرائیلی جاسوس اسماعیل فکری کو آج سزائے موت دے دی گئی.